بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم دوست و بزرگوں، علم دین یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے سارے علم دین کے ساتھ میں وابستہ تھے، اور علم دین کو پھیلانے والے تھے۔ اس لیے کہ اگر دین کا علم ہوگا تو سارے اعمال صحیح ہوں گے، اگر علم ہی نہیں ہے تو اعمال کیسے صحیح ہوں گے؟ نماز کا علم نہیں ہے، نماز کیسے صحیح ہوگی؟ عقائد کا علم نہیں ہے تو عقائد کیسے صحیح ہوں گے؟ معاملات کا علم نہیں ہے تو معاملات کیسے صحیح ہوں گے؟ معاشرت کا علم نہیں ہے تو معاشرت کیسے صحیح ہوگا؟ تو بہرحال ہر لائن میں ہر عمل کو صحیح کرنے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس علم کو پھیلانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، سب نے علم دین کے پھیلانے کے سلسلے میں محنت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، اور انبیاء کے معلم اور انبیاء کے استاد یا اللہ جل شانہ۔ عراق میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم دین کو لے کر بھیجا۔ مقام حجاز میں اللہ جل شانہ نے حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کو علم دین کو لے کر کے بھیجا۔ نینوا میں حضرت یونس ابن متی علیہ السلام کو علم دین کو لے کر کے بھیجا، اور مقام صدوم میں حضرت لوط علیہ السلام کو علم دین کو لے کر بھیجا۔ قوم سبا اور یمن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم دین کو لے کر کے بھیجا۔ ملک شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے علم دین کو لے کر کے بھیجا۔ اور مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے علم دین کو لے کر کے بھیجا، تاکہ امت کو علم دین کے ساتھ میں وابستہ کرے۔ تو سارے انبیاء علم دین کو لے کر آئے اور اپنی اپنی امتوں کو یہ علم دین سکھایا، اور سب کے اخیر میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور قرآن کی پہلی آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال کی عمر پر پہنچنے کے بعد میں جو نازل ہوئی، اور قرآن شریف میں تقریباً 69,000 کلمات ہیں، اس میں سے پہلا کلمہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے۔ اس میں کہا گیا کہ تم پڑھو۔ 7,000 قرآن کی آیتوں میں پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی،
اس میں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم اپنے رب کے نام کے ساتھ میں پڑھو۔ علم بالقلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلم کے ذریعے سے یہ علم دیا ہے، تو بہرحال علم دین کا حاصل کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ جامع صغیر کی روایت ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بالغ ہو گیا، نماز فرض ہو گئی، تو نماز کے متعلق علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ صاحب نصاب ہو گیا، اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، تو زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے اور حج فرض ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں حج کے مسائل کا جاننا اور حج کا طریقہ جاننا اس کے اوپر ضروری ہے۔ اور دنیا میں جس لائن کا کاروبار وہ کرتا ہے، اس لائن کے کاروبار کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ اگر کھیتی کرتا ہے تو کھیتی کے مسائل کا جاننا یہ ضروری ہے۔ اگر ملازمت کرتا ہے تو ملازمت کے مسائل کا جاننا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی کارخانہ بناتا ہے تو اس لائن کے مسائل کا جاننا اس کو ضروری ہے۔ اگر کوئی کپڑے کا تجارت کرتا ہے تو اس لائن کے مسائل کا جاننا یہ ضروری ہے۔ یہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم آپ نے ارشاد فرمایا۔ اگر نکاح کرنا ہے تو نکاح کے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ اگر اولاد ہیں تو اولاد کے ساتھ میں کس طریقے پر برتاؤ کیا جاوے اور ان کی کس طرح تربیت کی جاوے، اور بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت میں کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے پر نام رکھنا چاہیے، ان تمام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری فرمائی ہے۔ اس لائن کا علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہم مطلقاً جانوروں کی طرح سے نہیں ہیں، جانور بھی کھاتا ہے، جانور بھی پیتا ہے، جانور کے بھی بچے ہیں، وہ بھی زندگی گزارتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر اسی طریقے پر ہم بغیر علم دین کے کاروبار کرتے رہیں اور بچے پیدا کرتے رہیں اور نکاح کرتے رہے اور اس لائن کا کوئی علم نہیں، تو ہمارے اور جانوروں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن آج افسوس ہے اس بات کا کہ آئے دن مسلمانوں میں علم دین کے حاصل کرنے کا جذبہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے اور دنیاوی علوم کے حاصل کرنے کا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دنیاوی علوم کا حاصل کرنا اس سے علماء روکتے نہیں ہیں، لیکن سب کچھ اس کو سمجھنا اور علم دین کو بالائے طاق رکھ دینا اور پورا دن دنیاوی علوم کے حاصل کرنے میں اپنے آپ کو لگانا اور اپنے بچوں کو علم دین سے محروم کرنا، یہ اپنے بچوں کے اوپر ایک ظلم ہے۔ دنیاوی علوم کے ذریعے سے دنیاوی علوم جو ہیں یہ مال کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ بڑی بڑی لڑکیاں دنیاوی تعلیم کے لیے جاتے ہیں، بڑے بڑے لڑکے دنیاوی تعلیم کے لیے جاتے ہیں، لیکن علم دین کے لیے بہت کم ہے۔ اگر پورے ہندوستان کا سروے کیا جاوے تو صرف 2% بچے مدرسوں میں ہیں اور 98% بچے باہر ہیں۔ اور اس بات کو یاد رکھنا، جو لوگ طلباء کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور جو لوگ علماء کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور علماء کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتے اور طلباء کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتے، اللہ تعالیٰ ایسے خاندانوں میں اور ایسے افراد میں علماء پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ طلباء حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے بیان کی، جو ترمذی کی روایت ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو طالب علم گھر سے نکلتا ہے جب تک کہ اپنے گھر واپس نہ جاوے وہ اللہ کے راستے میں، اس کا سونا اللہ کے راستے میں ہے، اس کا کھانا اللہ کے راستے میں ہے، اس کا پڑھنا اللہ کے راستے میں ہے۔ اللہ کے راستے کے جو فضائل ہیں وہ طالب علم کے لیے فضائل ہیں۔
اور آج آئے دن مسلمانوں میں علم کی طلب کم ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ فیضان کا جامعہ فیضان القرآن ہے، آپ دیکھیں پڑوس کے رہنے والے کتنی علم حاصل کرنے والے ہیں، دور دراز سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن قریب والے اس سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ ایسے ہی محروم نہیں ہوتے، وہ مدرسے کو حقارت کے ساتھ میں دیکھتے ہیں، طلبہ کو حقارت کے ساتھ میں دیکھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ علم دین سے ان کو محروم کر دیتا ہے کہ تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم کو دھکے مار کر علم دین سے ہٹا دیا جائے۔ علماء اور طلبہ کی فضائل کو آپ جانیں۔ علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیس بن کثیر فرماتے ہیں، میں ملک دمشق میں بیٹھا ہوا تھا ایک مسجد میں، وہاں پر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درس حدیث کی محفل تھی۔ اتنے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے ملک دمشق میں آئے۔ پھر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کی۔ وہ صحابی رسول جو مدینہ کے رہنے والے ہیں، حجاز مقدس کا شہر ہیں، وہاں سے دوسرے ملک میں ملک دمشق میں پہنچتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس میں ایک حدیث ہے، اس حدیث کے حاصل کرنے کے لیے میں آپ کے پاس میں آیا ہوں، اور میں نے چاہا کہ وہ حدیث آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، براہ راست میں آپ سے سنو، اس کے لیے 1 مہینے کا میں نے سفر کیا ہے۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے وہ حدیث سنی ہے۔ پھر انہوں نے وہ حدیث سنائی اور یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو طالب علم دین کے حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات استغفار کی دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں وہ بھی دعائیں استغفار کرتے رہتے ہیں، جنگل میں رہنے والی مخلوقات یہ بھی ان کے لیے دعائیں استغفار کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے، یہ بڑے بڑے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اتنی طاقتور مخلوق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت میں جبرائیل نے اپنے پر کے ایک کونے کو زمین کے اندر ڈالا، 6 لاکھ کی آبادی کو آسمانوں پر اٹھا کر زمین کے اندر پٹک دیا۔ ایسے بڑے بڑے فرشتے ان طلباء کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، یہ غالیچوں کو بچھاتے ہیں۔ اور طلباء کو بھی میں کہتا ہوں، مال والوں کے سامنے للچائی نظر سے نہ دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس علم کے لیے آپ کو انتخاب کیا ہے ایک بہت قیمتی علم ہے، انجینئرنگ کے مقابلے میں، ڈاکٹری کے مقابلے میں، دنیوی تعلیم کے مقابلے میں اعلیٰ تعلیم کے اندر اور اعلیٰ علم کے اندر آپ کو لگایا ہے۔ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے، اپنے آپ کو قیمتی سمجھے۔ یہ کون سا علم ہے؟ یہ علم وہ ہے جس کے ذریعے سے نمازیں صحیح ہوتی ہیں، اور جس کے ذریعے سے اعمال صحیح ہوتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے بندہ اور اللہ کے درمیان میں تعلق پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر
چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ وہ علم ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے۔ آج ہمارے بچوں کے لیے، مکتب کے بچوں کے لیے ایک معمولی وقت نکالا جاتا ہے اور باقی پورا دن دنیوی تعلیم کے لیے۔ پھر افسوس ہے اس بات کا کہ اگر دنیوی تعلیم کے لیے ہمارا بچہ جاتا ہے، اچھے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اس کو غسل کروایا جاتا ہے اور اس کو بنا سنگار کر کے اس بچے کو اسکول میں بھیجا جاتا ہے، اور وہی بچہ جب مدرسے میں جاتا ہے اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے، علم دین کے ساتھ میں ناقدری ہے۔ آخر وہ بچہ اسکول جاتا ہے، آپ اس کو سنگارتے ہیں، اچھے کپڑے پہناتے ہیں، اور مدرسے میں آتا ہے تو پرانے پھٹے کپڑوں کے ساتھ میں وہ بچہ جاتا ہے، گویا کہ علم دین کی کوئی اہمیت نہیں، علم قرآن کی کوئی اہمیت نہیں، اور علم حدیث کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور آج لوگ سہمے ہوئے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کے بغیر اب تو دنیا میں رہنا مشکل ہے، دنیاوی تعلیم تو حاصل کرنی پڑے گی چاہے دین کا علم حاصل نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے خطرے کی چیز ہے۔ دنیاوی تعلیم کے ذریعے سے مال کمانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور مال تو اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں جس کے لیے لکھا ہے وہی مل کر رہتا ہے۔ علماء کی قدر کو جانیں۔ قرآن نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں، والذین اوتوا العلم درجات، اور علم والوں کے اور زیادہ درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اس آیت کے تفسیر میں رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ 700 درجے عالم کا عام ایمان والے کے مقابلے میں بڑا ہوا ہے۔ اگر ایک عالم رات بھر سوتا رہے اور غیر عالم رات بھر عبادت کرتا رہے، یا عالم کا سونا اس کے مقابلے میں بہتر ہے۔ اور میرے بھائیوں، بعض لوگ بڑی عمر ہو جاتی ہیں، ایک زمانے تک نماز پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ان کی نماز کا ٹھکانہ نہیں، سورہ فاتحہ ڈھنگ سے نہیں آتی، اتحیات ڈھنگ سے نہیں آتی، دعائے قنوت ڈھنگ سے نہیں آتی، قرآن کی 4 سورتیں یاد نہیں ہیں، چاہے نماز پڑھتے رہیں گے ان کی نمازیں کیسے صحیح ہوں۔ صحابہ نے بڑی عمر کے اندر علم حاصل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے، ان کا ساتھ میں کاروبار تھا، ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں انہوں نے تعلق پیدا کیا کہ پورے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر نہیں رہ سکتا، ایسا کرو کہ ایک وقت میں ایک دن تم حاضر رہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیثیں سناوے تم مجھے سنا دینا، اور ایک دن میں حاضر رہوں گا، تم کاروبار میں چلے جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیثیں سنائیں گے میں تم کو سناؤں گا۔ بخاری کی روایت ہے، لمبا چوڑا واقعہ ہے، باری باری سے بڑی عمر میں وہ علم حاصل کرتے تھے۔ 1990 کی بات کر رہا ہوں، پٹن کے اندر ایک تار ماسٹر تھے، ریٹائر ماسٹر تھے، 65 سال کی عمر میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ اس وقت میں ہدایت میرے پاس میں پڑی اور طلبہ کے پاس لائن میں آ کر کے بیٹھ جاتے۔ ہر جگہ پر جن کو نماز صحیح نہیں ہے علماء کے پاس جاوے، اپنی نمازوں کو صحیح کرے، اپنی نمازوں کو سناوے، کہیں ایسا نہ ہو زندگی بھر نماز پڑھتے رہیں اور مرنے کے بعد میں پتہ چلا کہ ہماری نمازیں غلط تھی یا فاسد ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو میرے بھائیو، علم دین کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، جاننے والا یہ افضل ہے اور نہ جاننے والا اس کے مقابلے میں مفضول ہے۔ اور بھی
طلبہ کے بہت سارے فضائل ہیں۔ توکل شاہ ایک بادشاہ تھا، بہت دیندار تھا اور سخی آدمی تھا۔ روزانہ اس کا عام دسترخوان رہتا تھا، جو بھی آوے اس کے دسترخوان پر وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر توکل شاہ نے خواب دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے توکل شاہ، تم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی دعوت کرتے ہو اور میری دعوت نہیں کرتے۔ توکل شاہ بیدار ہوئے، سوچنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو چکا ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا کیا میری دعوت نہیں کرتے؟ بہت سوچتے رہے، علماء کے پاس جا کر کے تحقیق کی تو پھر ان کو کہا گیا کہ اس سے مراد طلباء اور علماء ہیں۔ پھر انہوں نے طلباء اور علماء کی دعوت کرنا شروع کیا۔ تو میرے بھائیوں، علماء کو حقیر نہ سمجھے، طلباء کو حقیر نہ سمجھے، ان پر تنقید کا نشانہ نہ بناوے اور ان کو بہتر سمجھے اور افضل سمجھے تو اللہ تعالیٰ دین کے ساتھ میں وابستگی رکھے گا۔ اگر ہم طلباء کو اور علماء کو حقیر سمجھتے ہیں، گویا کہ یہ علم قرآن کو حاصل کرنے والے ہیں، علم حدیث کو حاصل کرنے والے ہیں، وہ علم حدیث کو حقارت کے ساتھ میں اور علم قرآن کو حقارت کے ساتھ میں دیکھنا ہوا۔ بہرحال اس سے بدی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ علمی دین سے ہمیں اس سے وافی نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔